مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور خداوند نے یہ فضل بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آج دوسرے کلمے پر بات کر سکیں۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کے دونوں اطراف میں ایک ایک ڈاکو صلیب پر لٹکایا گیا، اور یہ یسایہ نبی کی معرفت پیش گوئی تھی۔ جب ہم یسایہ 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ جب ساری دنیا اس پر لعن طعن کر رہی تھی، جب ساری دنیا اس کا تمسخر اڑا رہی تھی، جب سارے لوگ اس کا مذاق بنا رہے تھے، تو یسوع مسیح صلیب پر دعا مانگ رہے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ سارے مذہبی رہنما جمع ہوئے ہیں۔ اس کھوپڑیوں کے شہر میں آج فقی اور فریسی بھی موجود ہے، جن کی پہلے کبھی یہاں پر موجودگی ہمیں نہیں ملتی، لیکن آج یہ کسی شخص کو قتل کروانے کے لیے، کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ اور آج ایک شخص کے لیے رونے والے لوگ بھی، آنسو بہانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس شخص کی ماں مقدسہ مریم، اور کم از کم ایک شاگرد یوحنا رسول موجود ہے۔ جب یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تو یہ تقریباً پہلا پہر اور تیسرا گھنٹہ، یعنی کہ تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا، اور اس کے کچھ دیر کے بعد اس نے یہ دعا مانگی۔ تب سے یہ ڈاکو بڑی سوچ میں گم تھا، بڑی سوچ میں مبتلا تھا کہ یہ کیسا شخص ہے۔ لوگ اسے لعن طعن کر رہے ہیں، لوگ اسے تمسخر میں اڑا رہے ہیں، لوگ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اور یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یا میرے خدا۔ اس نے دعا میں یہوہ نہیں کہا، اس نے دعا میں ادونائی نہیں کہا، بلکہ اس نے یہوہ کو باپ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اور پھر ایک دم سے اس کے اوپر یہ مکاشفہ کھل جاتا ہے، یہ ستودا کا بیٹا مسیح ہے، یہ یہوہ کا بیٹا خداوند مسیح ہے۔ ایک دم سے پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ اپنی گہری سوچ سے باہر آتا ہے، جب دوسرا ڈاکو یسوع مسیح کو کہتا ہے، کیا تو مسیح نہیں ہے؟ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ لیکن اب اس تائب ڈاکو کو برداشت نہیں ہو رہا، اس کی سانسیں پھول رہی ہیں، اس کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں، کیونکہ اب اسے مکاشفہ مل گیا تھا کہ یہ جو ہمارے درمیان صلیب پر لٹکایا گیا ہے، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ مسیح خداوند ہے۔ اور پھر اس نے دوسرے ڈاکو کو جھڑکا، کیا تجھے خدا کا ذرا خوف بھی نہیں؟ ہم تو اپنی خطاؤں کے باعث، اپنے گناہوں کے باعث یہاں پر موجود ہیں، اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ شخص نیک ہے، یہ شخص پاک ہے، یہ ستودا کا بیٹا مسیح ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور پھر یسوع کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور پھر یسوع نے اسے جواب میں کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بڑے کلیئر الفاظ ہے، یہ بڑا کلیئر کلمہ ہے، یہ بڑا کلیئر فریز ہے، بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے لفظ ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر بہت سے علماء، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع تو قبر میں گیا، یسوع تو 3 دن کے لیے قبر میں رہا، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ آج فردوس میں گیا ہو؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بڑے ایسے
سوال اٹھتے ہیں، اور پھر بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یسوع در حقیقت عالم ارواح میں اترا۔ عالم ارواح میں دو جگہیں تھیں، ایک جگہ وہ جہاں پر امیر شخص کو رکھا گیا، اور دوسری جگہ وہ جہاں پر غریب لازر باپ ابراہم کی گود میں۔ ایک ایمانداروں کا پورشن ہے اور ایک غیر ایمانداروں کا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کیا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ عالم ارواح میں ہوگا؟ نہیں، یہی تو اس کلمے کی سچائی ہے کہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ عالم ارواح میں ہوگا، بلکہ یسوع کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عالم ارواح کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہیڈس۔ یہ عالم ارواح کے لیے، دوزخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پتال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ فردوس کے لیے لفظ پیرا ڈیوس ہے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سادھو سندر سنگھ کی بات کرتے ہیں۔ سادھو سندر سنگھ یورپ میں گئے، وہاں پر اس نے کلام سنایا، بڑی منادی کی، بڑا کام ہوا، شفائیں لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی، معجزات بڑے ہوئے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک پادری صاحب آئے، انہوں نے کہا سادھو جی آپ نے ہمارے چرچ میں اس سنڈے کلام سنانا ہے۔ ڈن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور پادری صاحب آ گئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ سادھو جی اس سنڈے آپ نے ہمارے چرچ میں کلام سنانا ہے۔ اور سادھو جی انہیں منع کرنے لگے، تو خدا کے پاک روح نے اسے منع کر دیا کہ تو نے منع نہیں کرنا۔ ایسے ہی تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 10 اور 10 پادری صاحبانوں کو کیا کہا گیا؟ اوکے کر دیا گیا، ڈن کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اس سنڈے میں آپ کے چرچ میں سرمن دوں گا، میسیج دوں گا، کلام سناؤں گا۔ اور وہ سنڈے بھی آ جاتا ہے، اور سادھو سندر سنگھ کسی چرچ میں نہیں جاتے، اسی جگہ ٹھہرا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اسی سنڈے 10 کے 10 چرچز میں سادھو سندر سنگھ لوگوں کو کلام سنا رہا ہے، اور سادھو سندر سنگھ کہیں بھی نہیں گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سنڈے کی عبادت کے بعد جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کسی روڈ پر، کسی دکان پر، کسی شاپ پر، کہیں بھی، تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارے چرچ میں سادھو سندر سنگھ آیا تھا، اس نے کلام سنایا۔ دوسرے شخص نے کہا نہیں وہ تو ہمارے چرچ میں آیا تھا، تیسرے نے کہا نہیں وہ تو ہمارے چرچ میں آیا تھا۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ خاص پوائنٹ کیا ہے؟ سادھو سندر سنگھ مسیح کا ایلچی ہے، اور آپ مسیح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسیح کی بات کریں تو پھر ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جب مسیح کا ایلچی سندر سنگھ 10 کے 10 چرچز میں کلام سنا رہا ہے، اور وہ گیا کہیں بھی نہیں۔ جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو مسیح کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ بر وقت قبر میں، وہ بر وقت عالم ارواح میں، اور بر وقت وہ فردوس میں ہو سکتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی تھا، بر وقت انسان اور بر وقت خدا۔ اور آپ خدا کو چھوٹا بنا دیتے ہیں، آپ خدا کو ایک چیز بنا دیتے ہیں جو ایک جگہ پر پڑا رہے۔ نہیں، وہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر فردوس کی بات بھی کر لیتے ہیں، کیا یہ زمین پر ہے، زمین کے نیچے ہے، یا کہاں ہے؟ پولس رسول کرنتھس کے نام دوسرے خط میں اور اس کی پہلی 4 آیاتوں میں ایک گفتگو کر رہا ہے۔ ہم دوسری آیت سے پڑھیں گے۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو
معلوم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں تھی، جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ وہ تیسرے آسمان کی بات کر رہا ہے، اور پھر وہ فردوس کی بات کر رہا ہے۔ تیسرے آسمان پر خدا کا تخت ہے، اور فردوس بھی وہیں پر ہے۔ فردوس نیا یروشلم ہو سکتا ہے، اور اگر نیا یروشلم فردوس ہے تو وہ آسمان پر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ نیا یروشلم نئی زمین پر اتارا جائے گا۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 3 باب ہے، اس کی 12ویں آیت ہے، پھر مکاشفہ 21واں باب ہے، اس کی 2 آیت ہے، پھر مکاشفہ 21ویں باب کی 10ویں آیت ہے۔ نیا یروشلم اترے گا، وہ فردوس جو اب آسمان پر ہے وہ دوبارہ اس زمین پر لایا جائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج مجھے اور آپ کو مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم مسیح کو قبول کر لیں گے تو جب وہ بادشاہی میں آئے گا تو ہمیں یاد کرے گا۔ آج مجھے اور آپ کو مسیح سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور یسوع مسیح کہے گا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت۔